بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ولیک الفرج. مومنین کرام، عزاداران مولا حسین علیہ السلام، کاروان زینبی الہرا پچھلے 13 سال سے ایران، عراق، شام، لبنان اور عمرہ کروا رہا ہے. چونکہ میں خود ہمیشہ کاروان کے ساتھ ہوتا ہوں اور پچھلے 13 سال سے بہت کچھ اتار چڑھاؤ دیکھے، اور ایک ایکسپیرینس جو کہ ٹریولنگ میں میں نے دیکھا، وہ میں آج مومنین کے سامنے کچھ چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مومنین کرام، ابھی ہم نے عمرہ کیا ہے رجب میں، جس میں 13 رجب جشن مولود کعبہ ہم نے خانہ کعبہ میں کروائی. اور اس میں ہم جب مکہ میں پہنچے، وہاں پہ ہمارا ہوٹل تھا کسوہ ٹاور. عمرہ کر کے جب ہم واپس آ کے ہم نے کمرے میں آئے، اور اگلے دن جب ہم اٹھے تو میرے ساتھ ہمارے بھائی جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، شجر عباس، وہ ہمارے ساتھ تھے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے کمرے کے باہر نا ایک شور سا ہوا، اور جب ہم باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ساتھ بزرگ ہے، اور ان کی بیٹی تھی یا بہو تھی. اب وہ اس چیز کے لیے، حالانکہ کمرے کی چابی جو روم کی ہوتی ہے، الیکٹرانک کی، وہ کارڈ ہوتا ہے، وہ آپ نے دروازے کو ٹچ کرنا ہوتا ہے، اس کو سینسر کو، تو وہ دروازہ اوپن ہو جاتا ہے. کیز ان کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان بیٹھے تھے، اور وہ جس ٹریول ایجنٹ نے ان کو بھیجا تھا اس کو جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے رہے تھے. پنجابی وہ بولنے والے تھے، سرائکی بولنے والے تھے، اور ایک ہی لفظ ان کی زبان پہ تھا، اللہ کرے وہ کھ نہ رہے، اللہ انہوں برباد کرے. یہ بد دعائیں تھی اس بھیجنے والے کے لیے جس نے ان کو خانہ خدا کی زیارت کے لیے بھیجا، جس نے ان کو عمرے کے لیے بھیجا، جس نے ان کو سرکار کا شہر مدینہ دکھایا. یہ اس کے لیے بد دعائیں ہو رہی ہیں. اچھا، ہم باہر آئے فوراً، اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ماں جی خیر ہے، بزرگوں خیر ہے، کیا ہوا ہے؟ انہیں سانوں رول چھڑیا ہے، انہیں سانوں بہت تنگ کیتا ہے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ ہمیں جی اس نے بھیجا ہے اور یہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 3 لوگ اکیلے آئے ہیں، کوئی گائیڈ تو آپ کے ساتھ ہے نہیں، تو جب اس نے آپ سے پیکج لیا ہوگا تو اتنا ہی لیا ہوگا. میں نے پھر ان سے سوال کیا، میں نے کہا پیکج کتنا دے کے آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ آنٹی جو تھیں ماں جی، انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے کہا پتر اسی تے 2,40,000 روپیہ دیتا ہے. میں کہا جی کتنے دن دا؟ کہندے جی 1 مہینے دا ساڈا پیکج ہے، 28 دن دا پیکج ہے، تو اسی 2,40,000 ایڈی وڈی اماؤنٹ دے آئے ہیں. اب میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا ماں جی حیران کون ہے، مجھے بھی اس ٹریول ایجنٹ کا نمبر دیں جس نے آپ کو 28 دن کا پیکج 2,40,000 میں دیا ہے. انگلیوں پہ گنی ہوئی چیزیں ہیں کہ 1.5 لاکھ یا 1,55,000 کی ٹکٹ ہے، 40,000 روپے کا ویزا ہے، اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ ہے، ہوٹل ہے. مطلب آپ کو اس نے فقط 4 سے 5,000 روپے حق زحمت رکھ کے اس نے آپ کو عمرہ کے لیے بھیجا. ہاں ایک غلطی ضرور ہے یہاں پر، ٹریول ایجنٹ کی غلطی یہ ہے کہ وہ واضح طور پر ان کو یہ بتائے کہ بھائی آپ کو میں ٹکٹ، ویزا، ٹرانسپورٹ اور ہوٹل دے رہا ہوں، آپ نے زیارات خود کرنی ہے، آپ نے عمرہ خود کرنا ہے، آپ نے روم کی چابیاں خود جا کے وہاں ہمارا ایجنٹ جو بھی بندہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے ہوٹل میں، وہاں سے آپ نے خود وصول کرنی ہے. آپ کو وہاں پہ گائیڈ نہیں ملے گا. ایک جو سب سے بڑی غلطی اس وقت پاکستان میں ٹریول ایجنٹ حضرات کر رہے ہیں عمرہ کے حوالے سے بالخصوص، وہ یہ ہے بھائی اگر آپ نے کوارڈ روم دیا ہوا ہے یا آپ نے اس کو شراکت داری پہ روم ہے، تو آپ اگر 5 کا روم دیا تو لیڈیز تو آپ لیڈیز کے ساتھ ایڈجسٹ کریں اور جینٹس کو جینٹس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. لیکن نہیں، یہ چیزیں یہاں سے بتا کے نہیں بھیجی جاتی. اور وہاں اصل مسئلہ یہ تھا جو ہم نے دیکھا کہ وہ آنٹی اس وجہ سے تکلیف میں تھی کہ جب انہوں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک بھائی نکلے باہر، ان کے ساتھ آلریڈی میاں بیوی وہ اس روم میں موجود تھے. اب وہ نیچے سے جو وہاں پہ بیٹھ کے نیچے چابیاں بانٹ رہا تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے، وہ میاں بیوی پہلے سے موجود ہیں، وہ بزرگ اور ان کے ساتھ جو ان کی وائف تھی اور وہ بچی ان کے ساتھ تھی، ان کو جی انہوں نے اسی روم میں ایڈجسٹ کر دیا. اب وہ جوان بچی ہے، وہ اندر میاں بیوی پہلے سے وہ بھی نوجوان ہے، ان کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کر دیا. مطلب پریشان کن صورتحال، عبادت نہ رہی، وہ خواری بن گئی.
وہاں جا کے خوار ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو بد دعائیں دے رہے ہیں، تو ایسا پیسہ لگانے کا کیا فائدہ؟ آپ 2,50,000 روپے لگا رہے ہو تو خدا را 2 مہینے 3 مہینے لیٹ کر لو، آپ 20-30,000 40,000 اور اوپر بھرو اور کوئی اچھا ہوٹل لے لو، آپ کوئی اچھا، آپ وہاں جا کے مینجمنٹ کے ساتھ جاؤ، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی گروپ کے ساتھ جائیں، گائیڈ آپ کے ساتھ ہو، گائیڈ آپ کو لے کے چلے اور وہاں جا کے آپ کو پراپر طریقے سے عمرہ کروائے، احرام کہاں سے باندھنا ہے، طواف کہاں سے شروع کرنا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ احرام باندھنے کا نہیں پتا، وہاں جا کے طواف آپ بالفرض آپ پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ سے جب نکلنا ہے تو احرام کس طریقے سے، آپ ہمارے مومنین کرام میں یہ صورتحال ہے کہ وہ دن کے ٹائم میں جی احرام باندھ کے نکل رہے ہوتے ہیں۔ بھائی احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ اگر آپ مدینہ سے نکلے ہیں، مسجد شجرہ سے آپ نے احرام باندھا ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ مکہ کے حدود سے پہلے آپ جب وہاں سے نکلیں تو اندھیرا ہو چکا ہو۔ اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ آپ وہاں پہ پہنچے ہیں، مکہ پہنچے ہیں، تو آپ نے ہمارے مومنین کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ جب مکہ پہنچے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جا کے سامان رکھتے ہی آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے خانہ خدا کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے حرم جا کے اپنا عمرہ مکمل کرنا ہے، اس میں آپ نے جا کر طواف کہاں سے شروع کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اب تو خیر انہوں نے وہ نشانی لگائی ہوئی ہے، گرین لائٹس ہیں، وہ تمام کو پتا چل جاتا ہے، لیکن جب گائیڈ ہوگا آپ کے ساتھ وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے پیچھے آئیں، یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، یہاں پہ ختم کرنا ہے، یہ دعائیں ہم نے پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے گائیڈ کے ساتھ جائیں جو آپ کو ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھائے، آپ کو چکر مکمل ہو تو آپ کو بتائے کہ جی پہلا چکر مکمل، اب دوسرا شروع ہو رہا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتانے والا آپ کا ساتھ ہو۔ کیا ہوگا 20-30,000 40,000 آپ زیادہ لگا دیں گے تو آپ کا گائیڈ آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کو پراپر طریقے سے عمرہ کروائے۔ پھر آپ نے مقام ابراہیم علیہ السلام پہ آنا ہے، 2 رکعت نماز اگر بالفرض وہ وہاں پر، چونکہ اتنا رش ہے کہ اگر وہ وہاں پر آپ کو نہیں پڑھنے دے رہا تو آپ کم از کم پیچھے جا کے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم علیہ السلام کی آپ وہاں جا کے پڑھیں، پیچھے جا کے۔ اس کے بعد آپ نے زمزم پہ جانا ہے، آپ نے پانی پینا ہے، وہ بھی سنت ہے، وہ آپ پانی پینے کے بعد فوراً آپ نے اپنے آپ کو صحیح کی طرف آمادہ کرنا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہے آپ اس کی طرف جائیں، اور صحیح کیسے کرنی ہے، کہاں سے شروع ہونی ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا، پہلا چکر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے، دوسرا کہاں سے کہاں تک ہے، یہ کسی کو پتا ہی نہیں۔ پھر گرین لائٹ جو اس کے اندر بنی ہوئی ہے، تھوڑا سی ایک جگہ ہے جہاں پہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ جہاں پر دوڑے تھے، وہاں پہ تیز چلنا ہے، دوڑنا ہے وہاں پہ، وہ نہیں لوگوں کو پتا ہوتا۔ اس کے بعد صحیح تو جیسے تیسے کر کے مکمل ہو گئی، پہلا طواف بھی ہو گیا مکمل، زمزم بھی پی لیا۔ اس کے بعد اکثر ہمارے مومنین کو طواف النساء کا پتہ ہی نہیں، باہر نکلے ہیں جی عمرہ مکمل ہو گیا، جی کیسے مکمل ہو گیا؟ دوبارہ اوپر سے آپ بے شک جائیں، اگر ادھر سے صحیح کر کے دوبارہ حرم میں نہیں جانے دیتے تو اوپر سے بے شک دوبارہ آپ حرم میں داخل ہوں اور طواف النساء ادا کریں۔ یاد رکھیے گا اگر آپ طواف النساء ادا نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ بیویاں پھر آپ کے ہاتھ سے گئیں۔ یہ ایک بڑا شرعی مسئلہ ہے، اپنے عالم دین کی طرف رجوع کیجئے گا، جو عمرہ کر کے آئے ہیں یا جنہوں نے ابھی عمرہ کے لیے جانا ہے، آپ اپنے عالم دین کی طرف رجوع کریں اور اس سے پوچھیں کہ طواف النساء کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو زیارات ہیں، بالخصوص مدینہ کی، مکہ کی جو زیارات ہیں، اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے رزق حلال میں سے آپ نے ایک بہت ہیوی اماؤنٹ نکالی ہے اور ایک حصہ نکالا ہے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے جائیں کہ آپ وہاں پر گئے ہیں تو آپ کو بس وہ 4 زیارات، مسجد قباء کر لی اور اس کے بعد مسجد نبوی اور جنت البقیع اور اس کے بعد آپ کلوز کر دیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ مدینہ میں جو اصل زیارات ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو آباد کیا، اہل بیت علیہ السلام نے مدینہ کو آباد کیا، اہل بیت علیہ السلام کے گھر ہیں مدینہ کے اندر، باغات ہیں مدینہ میں، باغ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، باغ امام زین العابدین علیہ السلام، باغ امام حسن علیہ السلام، مولا امیر علیہ السلام کا گھر، اس کے بعد جو بئر غرس کے نام سے کنواں ہے، جس کنویں کے پانی سے جناب رسالت مآب کو غسل دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کنویں کی زیارت کریں، وہاں سے پانی لے کے آئیں، اس زمین کی زیارت کریں کہ جو
لوگوں کے لیے شفا کا باعث بنی تھی جس کی مٹی. مدینہ میں ہزاروں زیارات ہیں، اس لیے کوشش کریں جائیں تو وہ زیارت ضرور کریں. مومنین کرام بالخصوص آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمرہ کے حوالے سے ان چیزوں کو سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ یہیں سے اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں تو یہاں سے کسی عالم دین کی طرف رجوع کر کے اس سے تمام تر معلومات لے کے جائیں. اور اگر آپ کسی گائیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں تو گائیڈ بھی آپ کا ایسا ہو جو آپ کے ساتھ وہاں پر پہنچے، آپ کے ساتھ ہی احرام باندھے، خود بھی آپ کو بھی منوائے، اور اس کے بعد آپ کو پراپر طریقے سے عمرہ کروائے دعاؤں کے ساتھ اور مناجات کے ساتھ. اس کے بعد آپ کو صحیح کروائے، پھر اگلا طواف النساء کروائے. اس کے بعد آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ ہو تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. آپ بھرپور طریقے سے عمرہ بھی کر سکیں گے اور زیارات بھی کر سکیں گے. مومنین کرام، میں چونکہ ابھی دوبارہ انشاءاللہ تعالی شعبان کے آخر میں جا رہا ہوں عمرہ کے لیے، اس کے بعد پھر رمضان میں بھی دوبارہ عمرہ کے لیے جانا ہے. تو مومنین کرام، میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے رزق کے حلال میں سے ایک حصہ نکالتے ہیں زیارات کے لیے یا عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. وہ دن، وہ ایام، وہ ساعتیں، وہ لمحات، وہ سانسیں آپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. ان کو سو کے نہ گزاریں، ہوٹل کے کمروں میں نہ گزاریں. آپ زیادہ سے زیادہ حرم کو ٹائم دیں، واجب نمازیں حرم میں پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اور ان مومنین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں جنہوں نے آپ کے ذمہ دعائیں لگائیں، یا وہ مومنین جو حج عمرہ اور زیارات کے لیے، زیارت کربلا کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. میری دعا ہے پروردگار عالم تمام مومنین کو اپنے گھر حرم بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، بالخصوص کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے. اور وہ مومنین جو کربلا کی زیارت کے لیے ترس رہے ہیں، مالک ان کے لیے رزق کے ایسے اسباب پیدا کرے کہ وہ بھی کربلا کی زیارت کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ولیک الفرج. والسلام علیکم. توفیع علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد.